اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ الروم کے اندر یہ حقیقت بیان فرمائی ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، کہ لوگوں کی اکثریت کا یہ حال ہے، اس دنیا کے ظاہر کا انہیں علم ہے، جو اس دنیا کا ظاہر ہے، جس تک انسان اپنے حواس خمسہ کے ساتھ، یہ جو انسان کی سوجھ بوجھ کے ذرائع ہیں، دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا، محسوس کرنا ہاتھوں کے ساتھ، یہ جو انسان کے مادی حواس ہیں، ان کے ذریعے سے جس علم تک انسان کی رسائی ہوتی ہے، یہ دنیا کی ظاہر کا علم ہے۔ اور پھر وہ معانی اور وہ چیزیں جو ان ظواہر کے پیچھے ہوتی ہیں، اور وہ قواعد اور وہ کلیات اور وہ تبدیلیاں جو انسان اپنی عقل سے سمجھ کر، یہ حواس کی معلومات انسان ان کو ترتیب دیتا ہے، اور ترتیب دینے کے بعد پھر عقل سے سوچ کر اس سے اگلے مراحل تک پہنچتا ہے۔ یہ جو انسان کی عقل کی دریافت اور عقل کی جو انسان کی تحصیل ہے، جو کچھ انسان نے حاصل کیا ہے، اس کی انتہا کیا ہے؟ ایک تو اللہ رب العزت نے اس علم کو علم ظاہر قرار دیا، یہ ظاہر کا علم ہے، اور اس کی انتہا کیا ہے؟ اس سے انسان کو جو ادراک حاصل ہوتا ہے، اس کی انتہا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان یتبعون الا الظن، ان کے علم کی انتہا صرف ظن اور گمان ہے، اندازہ اور تخمین ہے، اور یہ ظن، یہ گمان، یہ اندازے اور یہ تخمینے حق کے معاملے میں انسان کی کوئی رہنمائی نہیں کرتے۔ یہ حق کے معاملے میں انسان کی رہنمائی نہیں کرتے۔ حق کی طرف اگر رہنمائی کرتے ہوں، یہ فلسفے، یہ ٹیکنالوجی کا علم اور یہ منطق کا علم اور یہ انسانی علوم اگر اس کی طرف رہنمائی کرتے ہوں، تو اللہ کی معرفت سب سے زیادہ فلسفیوں کو حاصل ہونی چاہیے تھی، سائنٹسٹوں کو حاصل ہونی چاہیے تھی۔ لیکن اس کائنات کا جو سب سے بڑا حق ہے، ذالک بأن اللہ هو الحق وانما یدعون من دونہ الباطل، جب کسی انسان کی اس تک رسائی نہیں ہوتی، وہ اس کو نہیں پہچانتا اور اس تک نہیں پہنچ پاتا، تو اس نے علمی سفر کیا کیا؟ وہ تو پرلے درجے کی جہالت کے اندر مبتلا ہے۔ وہ تو ایسی جہالت کے اندر ہے جس نے اپنے مالک کو نہیں پہچانا، جس نے اپنے خالق کو نہیں پہچانا۔ اور اگر ان علمی موشگافیوں کے ساتھ وہ ایسی باتیں کرتا ہے جس میں وہ اللہ رب العزت کے وجود پر اعتراض کرتا ہے، اللہ رب العزت کے افعال کے اوپر حرف گیری کرتا ہے اور اس پہ شکایتیں کرتا ہے، تو پھر تو اس کی جہالت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا کے علوم انسان کو حقیقت سے آشنا نہیں کرتے۔ سب سے بڑی حقیقت تو اس کائنات کی اللہ رب العزت کی ذات عالی، وہ ہے الحق۔ اور جو اس نے کہا، جو اس نے بتایا اور جو اس نے انسان کو سکھایا کہ یہ انسان کے لیے جاننا ضروری ہے، جس کی تعبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور صحیح حدیث ہے، شیخ الحدیث صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، سنن ابن ماجہ میں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ وہ کون سا علم ہے جو ہر مسلمان کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے؟ یہ وہی علم ہے جو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر سارے نبیوں پہ اتارا، اور کامل اور اکمل شکل میں اللہ رب العزت نے وہ علم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، آپ پر کتاب و حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ علم سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور دنیا کے اندر بسنے والے جتنے انسان ہیں، وہ کسی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہوں، وہ کتنی ہی علمی فتوحات اور علمی ڈگریاں رکھنے والے ہوں، وہ جو علم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور آپ نے جن کو سکھایا ان کے ذریعے سے وہ علم نہ سیکھا جائے، تو وہ بے علم ہیں، وہ بے علم ہیں، وہ اس علم سے بے بہرہ ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ علم علماء سے سیکھا جاتا ہے
اور علم سیکھنے سے آتا ہے، سوچنے سے علم نہیں آتا، غور و فکر کرنے سے علم نہیں آتا، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ تو وہ لوگ بے علم ہیں جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا اور آپ کا سکھایا ہوا علم نہ سیکھیں۔ اس لیے اس علم کی قدر و منزلت ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اور جو اس کا مقام اور مرتبہ ہے اسی کے اعتبار سے ہمیں اس علم کی سرپرستی بھی کرنی چاہیے، اس علم کے اوپر خرچ بھی کرنا چاہیے، اور اس علم کے حاملین کی قدر و منزلت کا بھی اعتراف کرنا چاہیے۔